مجھے ڈاکٹر سرار صاحب کی بات یاد آ گئی رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، ان کو نیک کاموں کا اجر فرمائے۔ وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ جب دعا کر رہے ہوتے ہیں نا اللہ مجھے نیک بنا دے، تو اندر سے وہ کہہ رہے تھے کدھر بنا ہی نہ دے تو منو تے اپنے پٹھے کام بھی چھڑنے پہ جانے دے۔ تو جب ختم قرآن ہوا نا بیان القرآن کا، اس کے اینڈ پہ انہوں نے ایک دعا کرائی ہے سر، اس میں انہوں نے جملے بولے ہیں نا، میں کہتا ہوں جی بندے کے اندر سے باہر نکل جاتے ہیں وہ جملے۔ دعا انہوں نے بڑی چھوٹی کرائی، اس سے پہلے ایک جملہ بولا کہ ہم یہ دعا کرنے لگے ہیں اس ختم قرآن کے اینڈ کے اوپر، جو انہوں نے 108 گھنٹے میں پوری قرآن کی تفسیر ریکارڈ کرائی 1998 میں قرآن اکیڈمی کراچی میں۔ ان کا اگر تو واقعی ہم نیک بننا چاہتے ہیں اندر سے تو ہم اللہ سے مانگ لیتے ہیں، اور اگر ہم اندر سے نہیں بننا چاہتے، ایک رسمن دعا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بھی اور دعاؤں کی طرح ایک دعا ہی ہوگی، اس کے بعد اینڈ رزلٹ کچھ نہیں نکلے گا۔ تو وہ بھی اور نمازوں کی طرح ایک نماز ہی ہوگی، اس کا اینڈ رزلٹ کوئی نہیں نکلے گا جب کوئی بندہ چینج ہونا ہی نہیں چاہتا۔ ایک بندہ کہہ رہا ہے مجھے نیک بنا دے، اور وہ اندر نیت کر رہا ہے کہ کہیں نیک بننا پڑ گیا تو مجھے تو اتنا کچھ چھوڑنا پڑ جائے گا، کدھر بڑا ہی نہ دے، ڈر رہے ہوئے اندروں، وہ اسی طریقے سے اسی پیشن کے ساتھ نیک بننے کی خواہش کر رہا ہو جس طرح ایک سخت پیاسا بندہ جون جولائی میں روزے کے وقت یہ نیت کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہی روزہ کھلے گا تو میں ٹھنڈا پانی پیوں گا۔ اس لیول کی اگر اس کی نیت ہوگی نا نیکی کرنے کی، پھر ہی نیکی کی توفیق ملے گی۔ اور وہ شخص جس کا ایک دفعہ گرم استری سے ہاتھ جل جائے، وہ دوبارہ ٹھنڈے استری کو بھی ہاتھ لگاتے ہوئے جس طرح ڈرے گا نا، اس طرح جب گناہوں سے ڈرنا شروع کرے گا نا تو پھر اس کو گناہوں سے بچنے کی توفیق ملے گی۔ آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر کوئی شخص آپ کی دعوت کرے اور آپ کی پسندیدہ چیز پکائے دعوت میں، مثلا میں اپنی بات کر رہتا ہوں، بریانی پکا لیا تو، اور میں نے صبح ناشتہ بھی ہلکا کیا ہو، دن کو میں کھانا نہ کھاتا ہوں اور ڈنر میرا بریانی کا ہو، اور جیسے ہی میں اس کی بیٹھک میں انٹر ہوں بریانی کی خوشبو محلے سے ہی گلیوں میں ہی آنا شروع ہو جائے، تو بس صرف بریانی شریف کے سامنے آنے کی دیر ہے، پھر ایک میں ایک تو باقی سارے پھٹے منہ، یہی ہوگا نا۔ اچھا، لیکن بریانی کھانے سے 1 منٹ پہلے ایک کلین شیف بندہ میرے کان میں آ کے کہ یہ جو 10 داڑھی والے ہیں جو آپ کے بڑے معتقدین ہیں، آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، آپ کو اپنا بزرگ سمجھتے ہیں، انہوں نے اس بریانی میں زہر ڈالا ہے، تو میں کیا اس کلین شیف سے کہوں گا تو نے داڑھی نہیں رکھی، میں تیری گالی نہیں بننی، ہائے داڑھی تو پہلے پوری کر، ہوگا ایسے؟ یا میں کہوں کہ اتنے بڑے بڑے بزرگان دین یہ ایسا کر سکتے ہیں، یہ بھی میں نہیں کہوں گا۔ جو ہم لوگوں کہتے ہیں قرآن میں لکھا، کہتے ہیں بزرگوں نے سمجھ آیا، اور زہر کھواندے رہے تانوں، تہاڈا ایمان ہی مار کے رکھ چھڑیا انہوں نے، میں اچھی تے بہت اچھی ہے وہ کر چھڑے تہاڈے نال انہوں نے۔ اچھا، تو وہ 10 کے 10 بزرگان دین وہاں قرآن میں بھی قسم آپ کو دے دینا کہ سر ہم قسم دیتے ہیں، ہمارے کہنے پہ آپ کھا لیں، اس میں زہر کوئی نہیں ہے، ہم گارنٹی دیتے ہیں، آپ کسی کی گارنٹی نہیں مانیں۔ اور دوسرا یہ ہوگا کہ آپ کی بھوک بھی مر جائے گی، مرے گی کہ نہیں؟ کیونکہ جان کی پڑ جائے گی۔ اچھا، وہ جب آپ کی بھوک مرے گی تو کیا اس بریانی کی خوشبو آپ کو لبھا رہی ہوگی؟ تھوڑی دیر پہلے لبھا رہی تھی، اس لیے کہ اس کے اندر چھپا ہوا عذاب آپ کے سامنے آ گیا۔ تو جس کو اللہ تعالی کی نافرمانی کے کاموں میں، گناہوں میں جو لذت ہے بریانی والی، اس لذت میں چھپا ہوا عذاب جو بریانی میں زہر کی شکل میں ہے نظر آ جاتا ہے، سر اس سے کوئی اثر نہیں کرتی بریانی کی خوشبو۔ اور یہی ہوتا ہے کہ جو صحابہ کرام یا اہل بیت یا جو نیک لوگ تھے وہ گناہوں سے بچا کرتے تھے، معصوم تو نہیں ہوتے تھے لیکن کافی درجے تک محفوظ ہو جاتے تھے، ان کو اس کی برائی کی طرف نظر چلی جاتی۔ جب اس لیول کے اوپر ہوگا تو پھر انسان نیک بنے۔ نماز روک رہی ہے نیکی کے کاموں کی طرف بلا رہی ہے اور برائی سے روک رہی ہے، لیکن وہ صرف آواز دے دے، زبردستی نہیں کرے گی۔ اور سر زبردستی تو کوئی بھی نہیں آپ کے ساتھ کرے گا، زبردستی تو وہ بھی نہیں کر رہا، آپ کا پکا رشتہ دار شیطان، ٹھیک ہے جی، کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بڑی اسٹانشنگ آیت ہے، سورہ ابراہیم آیت نمبر ہے 22، قیامت والے دن کا اللہ نے نقشہ کھینچا۔ یار اللہ کی طرح کون سمجھائے گا کسی کو؟ 22 نمبر آیت ہے سورہ ابراہیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقال الشیطان لما قضی الامر، قیامت والے دن جب فیصلہ ہو جائے گا جنتیوں کے لیے جنت کا، دوزخیوں کے لیے دوزخ کا، تو اس وقت شیطان کہے گا کس سے؟ اس سے جس کو اس نے ورگلایا ہوگا،
یعنی اکثریت. ان اللہ وعدکم وعد الحق، دیکھو بے شک اللہ نے جو وعدہ کیا تھا تو اللہ اپنے وعدے میں سچا تھا. کیا وعدہ کیا تھا؟ کہ نبیوں کے ماننے والوں کو جنت میں اور نبیوں کے نافرمانوں کو دوزخ میں پھینکوں گا. ووعدتکم فاخلفتکم، اور دیکھو جو میں نے دنیا میں تمہیں میں نے امیدیں دلائی ہوئی تھی نا، تم سے وعدے کیے تھے کہ خیر ہے جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے، ہاں یہی آج میں اعلان برات کرتا ہوں. سر شیطان نے کبھی ہم سے دنیا میں یہ وعدہ کیا کسی کے ساتھ دل میں یا باہر کہ تو نماز نہ پڑھ انشاءاللہ میں تجھے بخشوا لوں گا؟ تو یہ قرآن جو کہہ رہا ہے کہ شیطان قیامت دن کہے گا جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا آج میں اسے اعلان برات کرتا ہوں. شیطان نے ہم سے کوئی وعدہ نہیں کیا، وہ یہی وعدہ کیا ہوا ہے. او یار اللہ بڑا غفور رحیم ہے، طول عمل، وہ جو بھی ہے بخشا جائے گا. یہ شیطان وعدے کرا رہا ہوتا ہے. شیطان کبھی یہ کہہ سکتا ہے کہ تو یہ گناہ کا کام کر انشاءاللہ میں تجھے بخشوا لوں گا، یہ تو نہیں وہ کہتا. وہ کہتا ہے تیری نسبت تجھے کام آ جائے گی، تو نبی علیہ السلام کا امتی ہے، تجھے اللہ تعالیٰ ویسے ہی چھوڑ دے گا. وہ اللہ تو ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، خیر ہے. یہ شیطان کے وعدے ہیں. اور کتنا دھوکہ ہے، اللہ کے نام پہ ہم سے وعدہ کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلی فلم چلا دی ہے. شیطان کہے گا کہ جو میں نے وعدہ کیا تھا میں آج خود ہی منکر ہوتا ہوں اس وعدے سے، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے. دیکھ وما کان لی علیکم من سلطان، مجھے دنیا میں تجھ پہ زور کوئی نہیں تھا. یہاں تو کہتے شیطان نے کام کرایا. تو میں پھر چیلنج دیتا ہوں کہ دنیا کے سارے شیاطین مل کے ایک بندے کی فجر نہیں چھڑوا سکتے. اگر گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرے کہ جو فجر کی نماز پہلی صف میں پڑھے 1,00,000 روپیہ فی فجر دیا جائے گا، دوسری صف والے کو 50,000. سر پہلی اور دوسری صف پہ لڑائی شروع ہو جائے گی. جو کہتے ہیں نا آنکھ نہیں کھلتی، وہ کہہ کے آنکھ نہیں کھلتی کہ مسجد جا کے سوئیں گے. اور میں بھی لوگوں سے ہی مشورہ کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں آنکھ نہیں کھلتی، تو میں ان کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ سر مسجد میں سوئیں 1 مہینہ تو انشاءاللہ مسجد میں آپ کی آنکھ کھل جائے گی. اس جگہ پہ سوئیں جہاں پہ نماز ہوتی ہے. یہ نہ ہو کہ کمرے واڑ کے سو جاؤ، اتنے تو کسی نے نہیں جگانا. جتنے نماز ہوتی ہے نا اتنے بستر ڈا کے سو جاؤ. جہے 1-2 نمازی آتے ہیں تو ڈنڈے نال اٹھا لین گے، تہاڈی اکھ بھی کھول لین گے. تو سارے دنیا کے شیطان فیل ہو جائیں گے ایک بندے کی فجر چھڑانے کے لیے. اور اس کے برعکس اگر دنیا میں اناؤنسمنٹ ہو کہ جس نے فجر کی نماز چھوڑی اسے فجر سے زور تک تندور میں الٹا لٹکایا جائے گا. اس تصور سے کوئی کہے گا یار نہ انہوں نے آج نیند ہی نہیں پڑی، کیونکہ یہ نقد ہے، آخرت ادھار ہے. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا، شیطان کہے گا مجھے تو کوئی تجھ پہ زور نہیں تھا، الا ان دعوتکم، سوائے اس کے کہ میں صرف تمہیں دعوت دیتا تھا. فاستجبتم لی، تم خود ہی میری دعوت مان لیتے تھے. میں نے زبردستی تم سے کبھی نہیں کہا کہ مسجد میں نہیں جانے دوں گا، یا اذان ہوئی تو میں تمہیں پکڑ کے کہیں اور لے جاؤں گا، نہیں، صرف بلاؤں گا. بلا تو مؤذن بھی رہا تھا. تو نے میری دعوت قبول کر لی. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج مجھے ملامت مت کرو، اپنی جان کو ملامت کرو. میں نے کیا کیا؟ جو کچھ کیا اپنے گڑا تم نے خود. اس کا پنجابی میں ترجمہ کرتا ہوں، آج منو نہ پیٹ، اپنی جان نو پیٹ. ما انا بمصرخکم، آج میں تیرا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا. وما انتم بمصرخی، نہ تو میرے لیے کچھ کر سکتا ہے. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں انکار کرتا ہوں جو تو دنیا کی زندگی میں اللہ کے مقابلے پہ مجھے ٹھہرایا ہوا تھا. اللہ کے مقابلے پہ کوئی مسلمان ٹھہراتا تو نہیں ہے، لیکن ٹھہراتا ہے جب وہ خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. فجر کے وقت نماز کے لیے نہ اٹھنا، اپنی نیند کی پرواہ کرنا، یہ اپنی خواہش نفس کی پیروی ہے. خواہش نفس کو خدا بنانا ہے. نیند اس کا خدا ہے، اگر اس کا خدا اللہ ہوتا تو نیند چھوڑ دیتا، فجر پڑھتا. یہ ہے خواہش نفس خدا. تو تم مجھ سے جو میں انکار کرتا ہوں جو تم مجھے اللہ کے مقابلے پہ ٹھہراتے تھے. ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے.